بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس ویڈیو میں نوح علیہ السلام کے قصہ کے متعلق بات کریں گے اور ان کے اس قصہ میں جن ضروری چیزوں کے اوپر روشنی ڈالیں گے اس میں نمایاں یہ ہیں۔ نوح علیہ السلام کے والدین کون تھے، پیدائش نوح اور بعثت نوح کب ہوئی، نوح علیہ السلام کی بیوی اور اولاد کے متعلق بیان ہوگا، نوح علیہ السلام نے دعوت دین کتنا عرصہ اپنی امت کو دی، قوم نوح کو کتنی مہلت دی گئی، آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی درمیانی مدت کتنی ہے، نوح علیہ السلام کا قوم کے لیے بدعا کرنا، طوفان نوح کب آیا، کشتی نوح کا رقبہ کتنا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو قبر سے زندہ کر کے اس کے متعلق کیا گفتگو کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حام بن نوح سے کشتی کے متعلق کیا معلومات حاصل کی، طوفان نوح کا پانی کب اترا، یہ بھی نوح علیہ السلام کے بیٹے سے پوچھا گیا، اور حام یعنی نوح علیہ السلام کا بیٹا قبر میں کس طرح واپس گیا، کشتی نوح کا ڈیزائن کیسا تھا، نوح علیہ السلام کے صبر کے متعلق بات کریں گے، نوح علیہ السلام کی دکھ بھری دعا جو انہوں نے اپنی امت کے لیے کی، اللہ رب العزت نے کشتی کی تیاری کا حکم کب دیا، جب کشتی بن گئی تو کشتی میں سوار ہونے کا حکم ہوا، شیطان کس طرح دھوکے سے کشتی میں داخل ہوا، یام بن نوح علیہ السلام کا بیٹا کس طرح غرق ہوا، طوفان نوح کی لہریں کتنی بڑی تھیں، عوج بن عنق کے متعلق مختصراً بات کریں گے، اس کا تفصیل سے انشاءاللہ پھر کبھی ذکر کریں گے، نوح علیہ السلام کے طوفان کے اندر آدم علیہ السلام کا جسد خاکی کس طرح رکھا گیا، نوح کے کشتی میں سوار ہونے اور اترنے کی تاریخ کون سی تھی، تنور کس علاقے میں واقع تھا جس سے سب سے پہلے پانی نکلنا شروع ہوا، نوح کی کشتی کے سوار کتنے تھے، نوح کے آباء و اجداد کے متعلق بات کریں گے، عاشوراء کا روزہ کے متعلق بات کریں گے، تو کشتی نوح کا سفر کتنا تھا اور وفات نوح علیہ السلام کب ہوئی، ان سب کا ذکر قرآن میں کس کس جگہ آیا ہے اس کے متعلق بھی ہم بات کر رہے تھے مختصراً۔ سب سے پہلے پارہ نمبر 3 سورہ عمران رکوع نمبر 4 میں اس کا ذکر ہے، نوح علیہ السلام کا ذکر پارہ نمبر 6 سورہ نساء رکوع نمبر 23 کے اندر، پارہ نمبر 7 سورہ انعام رکوع نمبر 10، پارہ 8 سورہ اعراف رکوع نمبر 8، پارہ 10 سورہ توبہ رکوع نمبر 9، پارہ 11 سورہ یونس رکوع نمبر 8، پارہ 12 سورہ ہود رکوع نمبر 3، پارہ 13 سورہ ابراہیم رکوع نمبر 2، پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 2، پارہ 16 سورہ مریم رکوع نمبر 4۔ اس کے علاوہ بھی آگے قرآن کے اندر ہے، اگر سارا بیان کیا جائے تو یقیناً یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اگر جس کو ضرورت ہو تو انشاءاللہ اس کو حوالہ جات کے ساتھ مطلع کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے آپ کمنٹس میں لکھ دیں گے تو پورے حوالہ جات آپ کو مہیا کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن پریس کر دیں تاکہ اس قسم کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تذکرہ کرتے ہیں نوح علیہ السلام کے والدین کے بارے میں۔ لمک کے پیدائش کے بعد متوشلح 700 سال تک زندہ رہا، اس دوران اس کے ہاں متعدد لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ 921 سال کی عمر میں تنوس بنت براکیل کا انتقال ہوا، پھر لمک بن متوشلح بن احنوخ نے 187 برس کی عمر میں تنوس بنت براکیل بن محویل بن خنوخ بن آدم سے نکاح کیا۔ تنوس کے بطن سے اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی نوح علیہ السلام پیدا ہوئے۔ نوح علیہ السلام کے بعد لمک 595 سال زندہ رہا، اس زمانہ میں اس کے ہاں متعدد لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوئیں، اور 780 سال کی عمر میں لمک کا انتقال ہو گیا۔ پھر 500 برس کی عمر میں نوح علیہ السلام نے عمزہ بنت براکیل بن محویل بن خنوخ بن قین بن آدم سے شادی۔ عمزہ کے بطن سے آپ کے 3 بیٹے سام، حام اور یافت پیدا ہوئے۔ اہل تورات کا بیان ہے کہ لمک بن متوشلح کی پیدائش کے وقت آدم علیہ السلام کی عمر 876 برس تھی۔ لمک نے بھی اپنے بزرگوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے دن اور رات بسر کیے۔ جب متوشلح اپنے زندگی کے آخری ایام گزار رہا تھا تو اس نے اپنے بیٹے لمک کو اپنے تمام امور میں اپنا نائب بنا لیا اور اسے وہی نصیحتیں کی جو اس کے آباء و اجداد نے اسے کی تھی۔
لوگوں کا بیان ہے کہ لمک اپنے قوم کو سمجھاتا اور انہیں قین کی اولاد سے میل جو رکھنے سے منع کرتا، مگر وہ نصیحت قبول نہ کرتے اور سرکشی دکھاتے، حتیٰ کہ پہاڑوں کے رہنے والے تمام لوگ قین کی اولاد قابین کے ساتھی بن کر برائیوں میں مشغول ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ متوشلح کا ایک دوسرا بیٹا بھی تھا جس کا نام صابی تھا، اور یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ صابیہ فرقہ اسی کی طرف منسوب ہے۔ متوشلح کی کل عمر 960 سال تھی۔ پھر لمک کی پیدائش کے وقت متوشلح کی عمر 187 سال تھی۔ پھر نوح علیہ السلام کی پیدائش کے لمک کے ہاں نزول آدم کے 1006 سال بعد نوح علیہ السلام کی پیدائش وقت آدم علیہ السلام کو وفات پائے 120 برس گزر چکے تھے۔ جب نوح علیہ السلام نے دعوت اللہ شروع کی تو لمک نے انہیں کہا، مجھے معلوم تھا کہ اس مقام پر ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں ٹھہر سکتا، بس اے میرے بیٹے تو مت گھبرا اور نہ ہی اس نافرمان قوم کی پیروی کرنا۔ نوح علیہ السلام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے اور انہیں وعظ و نصیحت کرتے تھے، مگر قوم ان سے پہلو تہی کرتی تھی اور دعوت دین پر کام نہ کرتی تھی۔ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اس مدت سے آگاہ کیا جس مدت تک ان کی قوم کو ڈھیل دی گئی، اور انہیں کہا گیا کہ آپ بھی انہیں کچھ مدت تک مہلت دے دیں تاکہ یہ لوگ گمراہی اور سرکشی سے باز آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرے۔ لیکن سرکش قوم اپنی گمراہی اور سرکشی سے باز نہ آئی، یہاں تک کہ وقت مہلت گزر گیا۔ نوح علیہ السلام کا زمانہ بادشاہ بیوراسب کا زمانہ ہی تھا۔ آپ کی قوم بتوں کی عبادت کرتی تھی۔ آپ نے انہیں 950 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا، لیکن ان کی ایک کے بعد دوسری نسل کفر کی پیروی کرتی رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا اور وہ سب کے سب ہلاک کر دیے گئے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ 82 سال کی عمر میں لمک کے ہاں نوح علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اس زمانے میں کوئی ایسا شخص نہ تھا جو کہ لوگوں کو فحاشی اور منکرات سے روکتا۔ بس اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف نوح علیہ السلام نبی بنا کر بھیجا۔ اس وقت نوح علیہ السلام کی عمر 480 سال تھی۔ 120 سال تک انہوں نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا۔ ان کی قوم نے نوح کی کوئی بات بھی نہ سنی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ جس وقت آپ نے کشتی بنائی اور اس میں سوار ہوئے، اس وقت آپ کی عمر 600 سال تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی طرف اپنا عذاب نازل کیا اور سرکشی اور نافرمانی کرنے والے اس پانی کے عذاب میں غرق کر دیے گئے۔ کشتی میں سوار کے بعد نوح علیہ السلام 350 سال تک زندہ رہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان وقفہ میں 10 نسلیں گزری ہیں، اور وہ سب کی سب حق پر تھیں۔ دنیا میں کفر نوح کی بعثت سے کچھ عرصہ پہلے شروع ہوا تھا، چنانچہ سب سے پہلے نبی جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور توحید کی طرف بلانے کے لیے مبعوث کیے گئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، کان الناس امۃ واحدۃ فاختلفوا۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ آیت اسی معنی میں روایت کی گئی ہے۔ اب بات کرتے ہیں نوح علیہ السلام کس قوم کی طرف مبعوث کیے گئے۔ بعض کا قول ہے کہ جب لوگ فواحش و منکرات، شراب نوشی، شہوت پرستی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی طرف نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بیوراسب کا زمانہ تھا۔ بیوراسب اس زمانے کا بادشاہ تھا، اور نوح علیہ السلام کو اسی کے پیروکاروں کی طرف مبعوث کیا گیا تھا۔ بیوراسب کا ذکر بھی انشاءاللہ آگے ہم تفصیل کے ساتھ کریں گے۔ قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، ان لوگوں نے میرا کہنا نہیں مانا اور انہوں نے ایسے لوگوں کی پیروی کی جن کے مال اور اولاد نے ان کے نقصان میں اضافہ کیا، اور جنہوں نے میرے خلاف بڑے فریب آزمائش باتیں کی، اور جنہوں نے ان کی پیروی کرنے والوں سے کہا کہ تم اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور نہ ہی ان کو رسوا کرنا، اور ود اور سوا اور یغوث کو نہ چھوڑنا، اور نہ یعوق اور نہ نصر کو چھوڑنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی طرف نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں اور ان احکامات کی پیروی کا حکم دیں جو آدم، شیس اور اخنوخ کے صحیفوں میں نازل ہوئے تھے۔ اس وقت نوح علیہ السلام کو نبوت سے نوازا گیا تھا۔ اس وقت ان کی عمر 50 برس تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبوت عطا ہونے کے وقت ان کی عمر 350 برس تھی، اور 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، اور عذاب الہی کے بعد 350 برس زندہ رہے۔ اب بات کرتے ہیں نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے کیوں بد دعا کی۔
ابو جعفر سے مروی ہے کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو اعلانیہ اور پوشیدہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، لیکن قوم نے ان کی ایک نہ سنی، یہاں تک کہ 300 برس بیت گئے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نوح کو درخت لگانے اور 40 سال بعد انہیں کاٹنے اور اس سے کشتی بنانے کا کہا، جس طرح قرآن مجید میں ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 37 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے اور ایک کشتی ہماری حفاظت میں اور ہمارے حکم سے تیار کر۔ پس نوح علیہ السلام نے درخت کاٹا اور کشتی بنانا شروع کی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی قوم میں سے کسی پر رحم کرتے تو وہ ایک بچہ کی ماں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 برس تک دعوت دی، یہاں تک کہ آخری زمانہ میں انہوں نے ایک درخت لگایا، جب وہ بڑا ہو گیا تو اسے کاٹا، پھر کشتی بنانا شروع کی۔ جب ان کی قوم کے افراد وہاں سے گزرتے تو پوچھتے کیا کر رہے ہو؟ نوح علیہ السلام جواب دیتے کہ کشتی بنا رہا ہوں، تو قوم والے ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ خشکی پر کشتی بنا رہے ہو، اسے چلاؤ گے کہاں؟ تو نوح علیہ السلام فرماتے کہ عن قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ پھر جب وہ کشتی بنا کر فارغ ہوئے تو تنور سے پانی نکلنے لگا اور پانی محلوں اور گلیوں میں بھرنے لگا، تو بچہ کی ماں خوفزدہ ہو کر پہاڑ پر چڑھ گئی۔ جب پانی وہاں بھی پہنچ گیا تو مزید پہاڑ پر اوپر اپنے بچے کو لے کر چڑھی، یہاں تک کہ وہاں بھی پانی پہنچ گیا، اور جب پانی وہاں پہنچا تو اس نے اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا، بس پانی اسے اپنے ساتھ بہا کر لے گیا۔ اگر اللہ رب العزت اس دن کسی پر رحم فرماتے تو وہ بچے کی ماں پر فرماتے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے نوح علیہ السلام نے 40 سال تک ساج کے درخت کو لگایا، پھر 400 سال میں کشتی مکمل۔ کشتی کی لمبائی 3 ذرا تھی۔ قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کشتی کی لمبائی 300 ذرا اور چوڑائی 50 ذرا اور اس کی اونچائی 30 ذرا تھی، اور کشتی کی چوڑائی والے حصے میں دروازے لگائے گئے۔ حارث رضی اللہ تعالی عنہ میں ایک روایت میں کشتی نوح کی لمبائی 1100 ذرا اور چوڑائی 600 ذرا مذکور ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ان سے کہا کہ اگر آپ کسی ایسے شخص کو زندہ کریں جس نے کشتی نوح کو دیکھا ہو تو ہم اس سے کشتی کے متعلق سوال کریں۔ پس عیسیٰ علیہ السلام اپنے متبعین کے ہمراہ چلے، یہاں تک کہ ایک نشابی علاقے میں پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے زمین سے مٹی اٹھائی اور ان سے پوچھا کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ حام بن نوح علیہ السلام کی قبر ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس نشیبی جگہ پر اپنا عصا مارا اور کہا کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ نشیبی علاقہ پھٹا اور اس میں سے ایک بوڑھا شخص اپنے سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کیا تمہارا انتقال بڑھاپے کی عمر میں ہوا تھا؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں بلکہ میرا انتقال تو جوانی میں ہوا تھا۔ میں نے یہ گمان کیا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے، اس خوف سے میرے بال سفید ہو گئے۔ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ کشتی نوح علیہ السلام کا طول 1200 ذرا اور عرض 600 ذرا تھی۔ کشتی کی 3 منزلیں تھیں، ایک منزل میں جانور، دوسرے میں انسان اور تیسرے میں پرندے تھے۔ جب کشتی میں جانوروں کو غلاظت کافی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے نوح کو حکم دیا کہ وہ ہاتھی کی دم کو ہلائیں۔ بس جب انہوں نے ہاتھی کی دم کو ہلایا تو اس میں سے سور اور اس کی مادہ جڑ کر گر پڑے، اور انہوں نے تمام غلاظت کو چاٹ کر صاف کر دیا۔ اور جب چوہوں نے تباہی پھیلائی تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق شیر کی دونوں آنکھوں کے درمیان ضرب لگائی تو شیر کے منہ سے بلی اور بلا جھاڑ کر نکلے اور انہوں نے چوہوں کا صفایا کر دیا۔ کچھ دیر بعد لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ نوح علیہ السلام کو کس طرح پتہ چلا کہ تمام شیر غرق کر دیے گئے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ ایک کوے کو بھیجتے تھے جو کہ خبر لا کر دیتا تھا کہ لیکن ایک دن دیکھا کہ وہ مردار کا گوشت کھا رہا ہے، تو نوح علیہ السلام نے کوے کے لیے بد دعا کی۔ یہی وجہ ہے کہ کوا آج تک گھروں اور انسانوں سے مانوس نہیں ہوتا۔ پھر نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا تاکہ وہاں سے شیروں کی خبر لائے، تو کبوتر نے آ کر شیروں کا احوال بیان کیا۔ آپ نے کبوتر کے لیے دعا کی، اس وجہ سے کبوتر اعلیٰ پرندوں میں شمار ہونے لگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے حام سے کہا آپ ہمارے ساتھ چلیں تاکہ ہم اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر آپ کے ساتھ باتیں کر سکیں۔ اس نے جواب دیا جس شخص کا رزق دنیا سے ختم کر دیا گیا ہو وہ کس طرح آپ لوگوں کے ساتھ جا سکتا ہے؟ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے لوٹ جا،
اور وہ دوبارہ مٹی میں چلا گیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق نوح علیہ السلام بوز پہاڑ پر کشتی تیار کی، جس کی لمبائی 300 ذراع اور چوڑائی 50 ذراع اور اونچائی 30 ذراع تھی۔ کشتی پانی سے تقریباً 6 ذراع باہر تھی۔ یہاں ذراع سے مراد نوح علیہ السلام کے دادا کے ذراع ہے، اور وہ کئی منزلوں پر مشتمل تھی۔ کشتی کی 3 دروازے تھے جو کہ بے ترتیب ایک دوسرے کے اوپر نیچے تھے۔ عمیر لیسی سے مروی ہے کہ جب نوح علیہ السلام اللہ کی طرف بلاتے تو قوم کے لوگ آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے، یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو جاتے، اور جب کچھ افاقہ ہوتا تو کہتے اے میرے اللہ میری قوم کی مغفرت فرما کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب نوح علیہ السلام کی قوم سرکشی اور نافرمانی میں حد سے بڑھ گئی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کھلے عام ہونے لگی اور لوگ سیدھے راستے پر چلنے کی بجائے مزید بگڑنے لگے اور کہنے لگے ہمارے آباء و اجداد بھی یہی کرتے تھے، تو اب نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اے اللہ میں نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دی مگر میری دعوت کی وجہ سے مزید مجھ سے بھاگنے لگے، اور اسی طرح دوسری دعائیں کی اے اللہ تو زمین پر کسی کافر کو نہ چھوڑ کیونکہ یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان سے مزید فاجر اور کافر لوگ دنیا میں بڑھیں گے۔ جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بددعائیں کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کشتی بنانے کا حکم دیا، جسے قرآن نے ان الفاظ میں ہمیں بتایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اور دوسری جگہ ارشاد ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَصَّيْنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اس حکم کے آتے ہی نوح نے کشتی تیار کرنا شروع کر دی، اور جب لوگ ان کے قریب سے گزرتے تو کہتے کہ یہ بڑھئی کب سے بنا، نیز طرح طرح کے مذاق کرتے اور تمسخر اڑاتے۔ تو نوح علیہ السلام جواب دیتے اگر تم ہمارا مذاق اڑاؤ گے اور ہم پر ہنسو گے تو عن قریب ہم تم پر ہنسیں گے جب اللہ تعالیٰ کا شدید عذاب تم کو جکڑ لے گا۔ اہل تورات کا خیال ہے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو مساج کی لکڑی سے کشتی تیار کرنے کا حکم فرمایا اور اس کو اندر باہر سے تارکول کا لیپ کرنے کا حکم دیا، اور حکم دیا اس کی لمبائی 80 ذراع اور چوڑائی 50 ذراع اور اونچائی 30 ذراع، اور اس میں 3 منزلیں بنائی جائیں اور روشن دان رکھیں۔ جب نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کشتی تیار کر لی تو حکم ہوا اس میں ہر جاندار کے 2 جوڑے سوار کر لیں، اور ان لوگوں کو سوار کر لیں جو اللہ تعالیٰ کے مومن بندے ہیں۔ اور نوح علیہ السلام کو حکم دیا جب تنور سے پانی نکلتا دیکھیں تو کشتی میں سوار ہو جائیں۔ آپ نے اسی طرح کیا۔ اصل تورات کی روایت کے مطابق کشتی میں کل 10 انسان اور باقی سب جانور تھے، اور یام جو کہ آپ کا بیٹا تھا کفر کی وجہ سے اس میں سوار نہ ہو سکا اور ہلاک کر دیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے چیونٹی اور سب سے آخر میں گدھے کو کشتی میں سوار کیا، تو ابلیس گدھے کی دم سے چمٹ گیا اور گدھے کو اندر جانے سے روکے رکھا۔ تو نوح علیہ السلام نے گدھے کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تو داخل ہو جا اگرچہ تیرے ساتھ شیطان ہی کیوں نہ۔ جب شیطان نے یہ سنا تو گدھے کو چھوڑ دیا اور خود بھی گدھے کے ساتھ داخل ہو گیا۔ جب نوح علیہ السلام نے شیطان کو کشتی میں سوار دیکھا، اس سے پوچھا کہ تمہیں کس نے سوار کیا ہے؟ اے اللہ کے دشمن نکل جا کشتی سے۔ شیطان نے کہا اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ آپ مجھے بھی اپنے ساتھ سوار کر لیں، اور یوں شیطان کشتی کے اوپر والے حصے میں سوار ہو۔ جب نوح علیہ السلام سوار ہو گئے تو اپنے ساتھ تمام مومنین اور جانوروں کو لے لیا، تو اس وقت آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اور پھر ہم نے بکثرت برسنے والے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور ہم نے زمین سے چشمے بہا دیے، پھر دونوں جانب کا پانی مل کر اس کام کے لیے جمع ہو گیا جو اس کا مقدر ہو چکا تھا۔ یہ سورہ قمر کی آیت نمبر 11 اور 12 کا ترجمہ ہے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے اور ہم نے نوح کو تختوں اور کیلوں والی پر سوار کیا، وہ کشتی ہماری حفاظت و نگرانی میں چلتی تھی۔ یہ اس شخص کا بدلہ لینے کے لیے کیا گیا جس کی بے قدری کی گئی۔ اسی حالت میں نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو پکارا اور اس سے کہا تو بھی سوار ہو جا، لیکن وہ اپنے کفر پر ڈٹا رہا اور کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا، لیکن نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے حکم سے کوئی تجھے نہیں بچا سکتا مگر جس پر اللہ رحم کرے، اور اسی اثنا میں ایک موج اسے اپنے ساتھ بہا لے گئی اور وہ بھی غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ پانی اتنی شدید لہروں سے بہا کہ پہاڑوں سے تقریباً 15 ذراع بلند ہو گئی اور ہر چیز کو ہلاک کر دیا سوائے ان کے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے۔ پہلی کتاب کا گمان ہے کہ ایک لمبا شخص
عوج بن عنق بھی زندہ بچ جانے والوں میں سے تھا۔ 6 مہینے اور 10 راتیں پانی سطح زمین پر رہا، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ 40 دن اور 40 راتیں بارش برسی، یہاں تک کہ تمام وحشی جانور، چرند پرند سب جمع ہو کر نوح علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، تو آپ نے ان میں سے 2 جوڑی کشتی میں سوار کر لی اور آدم علیہ السلام کے جسد پاک کو بھی کشتی میں رکھ لیا۔ آپ کا جسد اتنا بڑا تھا کہ اس کو عورتوں اور مردوں کے درمیان بطور پردہ حائل کر دیا۔ نوح علیہ السلام اور اس کے پیروکار 10 رجب کو کشتی میں سوار ہوئے اور 10 محرم یعنی عاشور کے دن کشتی نیچے اتری۔ اسی وجہ سے لوگ اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ طوفان نوح میں نصف پانی بارش کی صورت میں آسمان سے اترا اور نصف پانی زمین سے چشموں کی صورت میں نکلا۔ کشتی نوح 6 ماہ تک انہیں لے کر زمین کے چکر لگاتی رہی، یہاں تک کہ 7 ماہ بعد جودی پہاڑ پر جا رکی، جو کہ ارض موصل میں حفیظ کے علاقے میں واقع ہے۔ جب کشتی جودی پہاڑ پر رکی تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ جو پانی اس کے اندر سے نکلا ہے اسے اپنے اندر سمو لے، اور آسمان کو تھمنے کو حکم دیا۔ یوں پانی کم کر دیا اور باقی رہا آسمان سے نازل ہونے والا پانی، وہ سمندر کی صورت میں آج تک موجود ہے۔ صرف حسمی کے علاقے میں 40 سال تک پانی رکا رہا اور پھر وہ بھی زمین میں جذب ہو گیا۔ حسمی ملک شام کی ایک بستی ہے، یہ پانی اب بھی وہاں موجود ہے اور انتہائی غلیظ ہو چکا ہے۔ بعض روایات کے مطابق یہ تندور کا پتھر تھا جس سے طوفان نوح کے دوران پانی نکلا تھا، اور یہ اما ہوا کا تندور تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ تندور ہندوستان میں تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہی مروی ہے، لیکن دوسرے بعض لوگ جن میں مجاہد اور شعبی ہیں، ان کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تندور کوفہ کے اطراف میں تھا۔ معروف کہتے ہیں کہ کشتی نوح علیہ السلام کے سواروں کی تعداد 80 تھی، اور ابن سفیان رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں تعداد 80 ہی بیان ہوئی ہے۔ سفیان رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے بھی یہی تعداد معلوم ہوتی ہے، اور وہ آیت فما آمن معه الا قلیل کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ نوح علیہ السلام نے کشتی میں اپنے بیٹوں سام، حام اور ان کی بیویوں کے علاوہ کل 72 آدمی بنی شیس کے سوار کیے تھے جو ایمان لا چکے تھے۔ اس حساب سے کشتی میں 80 افراد سوار۔ قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض دوسروں لوگوں کی روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کل 8 افراد کشتی میں سوار تھے۔ حکم کی روایت میں مذکور ہے کہ کشتی نوح میں ان کے بیٹے اور 4 بہویں تھیں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق وہ کل 8 افراد تھے۔ نوح علیہ السلام، ان کی بیوی اور ان کے بیٹے، اور ان کی بیویاں بیٹوں میں سام، حام اور یافس شامل تھے۔ کشتی میں یہ حام نے اپنی بیوی سے جمع کیا تو نوح علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ اس نطفے کو بگاڑ دے۔ بس دعا قبول کی گئی اور حام کی بیوی کے بطن سے سوڈانی لوگ پیدا ہوئے۔ سفیان اور کچھ دوسرے لوگوں نے کہا وہ کل 7 افراد تھے، نوح علیہ السلام اور ان کے 3 بیٹے اور ان کی بیویاں۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کشتی میں کل 10 افراد سوار تھے، سوائے نوح علیہ السلام کی بہوؤں کے، یعنی کل 13 افراد کشتی میں سوار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے طوفان اس وقت نازل کیا جس وقت ان کی عمر 600 سال تھی، اور آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے 2000 سال بعد کا واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 13 تاریخ کو طوفان بھیجا، اور نوح علیہ السلام اس وقت کشتی میں سوار رہے جب تک کہ تمام پانی زمین نے اپنے اندر جذب نہ کر لیا۔ کشتی جب جودی پہاڑ پر وادی قرہ میں 6 مہینے کی 17 تاریخ کو رکی تو نوح علیہ السلام نے قردی جزیرہ کے ایک علاقہ میں اسی گھر تعمیر کرائے اور ہر شخص کے حوالے ایک مکان کیا۔ یہ علاقہ آج تک سوق شمانین 80 کا بازار کے نام سے مشہور ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بھی مذکورہ مفہوم پر مشتمل ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ بنو قابیل تمام کے تمام ہلاک کر دیے گئے تھے، اور نوح علیہ السلام کے تمام آباء آدم علیہ السلام تک اسلام پر تھے۔ ابو جعفر سے مروی اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ روز زمین پر طوفان کو دوبارہ نہ لوٹایا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام رجب کی پہلی تاریخ کو کشتی میں سوار ہوئے، پس نوح اور ان کے اصحاب نے اس دن روزہ رکھا۔ 6 مہینے تک کشتی انہیں لے کر سفر کرتی رہی،
یہاں تک کہ یہ سفر ماہ محرم میں عاشورہ کے دن جودی پہاڑی پر اختتام پذیر ہوا۔ پس اس دن نوح علیہ السلام نے روزہ رکھا اور اپنے تمام پیروکاروں اور چرند پرند کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھنے کا حکم صادر فرمایا۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے کہ کشتی کے اوپر والے حصہ میں پرندے، درمیانی منزل میں انسان اور سب سے نچلی منزل میں جانور تھے۔ کشتی کی لمبائی 30 ذراع تھی۔ کشتی جمعہ کے دن عین وردہ کے مقام سے رجب کی 10 تاریخ کو چلی اور جودی پہاڑ پر عاشورہ کے دن رکی۔ جس وقت یہ کشتی بیت اللہ کے قریب پہنچی تو کشتی نے بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگائے۔ پھر کشتی یمن پہنچی اور وہاں سے پلٹ کر دنیا کا چکر لگانے لگی۔ قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، نوح علیہ السلام جس وقت عاشورہ کے دن کشتی سے نیچے اترے، آپ نے لوگوں کو کہا کہ تم میں سے جو روزہ دار ہیں وہ اپنے روزے کو مکمل کریں اور جو لوگ روزہ دار نہیں ہیں وہ روزہ رکھ لیں۔ قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی منقول ہے کہ 10 رجب کو کشتی انہیں لے کر چلی اور 150 دن تک انہیں لے کر سفر کرنے کے بعد ماہ محرم عاشورہ کے دن جودی پہاڑ پر پہنچ گئی۔ محمد بن قیس سے مروی ہے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں تمام انسان روئے زمین پر اپنا حق سمجھتے۔ عون بن شداد سے مروی ہے کہ نوح علیہ السلام طوفان کے بعد 348 برس تک زندہ رہے اور نوح علیہ السلام کی کل عمر 950 سال تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔